تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے علم میں یہ کرونا کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال ہے۔ ہر ذہن میں ایک سوال ہے کہ علامات قیامت کیا ہیں، کیا ابھی ہم کس دور میں کھڑے ہیں، کیا قیامت قریب ہے؟ تو ہم نے اسی سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ موضوع ترتیب دیا ہے، اور آپ کے علم میں ہم اس سیگمنٹ میں علامات قیامت کے حوالے سے مسلسل بات کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں کیا کیا ہے؟ دجال کا آ جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، امام مہدی کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا زمین پر آ جانا، دابۃ الارض زمین سے ایک جانور کا نکلنا، یہ سب کچھ ہوگا قیامت سے پہلے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔ کل آپ کی خدمت میں دجال سے متعلق واقعہ عرض کیا تھا کہ کس انداز سے دجال آگے بڑھا ہوگا اور اس کی تباہ کاریاں جاری ہوں گی۔ آج وہیں سے قصہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اب دجال نے پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ نہ صرف یہ کہ اس کے ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں، بلکہ اس حد تک اس کے اطاعت گزارے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کو اپنا خدا مان رہے ہیں۔ تو ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ، دجال کو۔ اور وہ اپنے طور پر نعوذ باللہ خدا ہونے کے شواہد پیش کر رہا ہے کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، زندوں کو مار سکتا ہوں، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، بارش برسا، کیا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ وہ کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں دجال کے کنٹرول میں، اور اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو جو اس پر ایمان لا رہا ہے وہ ان پر رزق کے دروازے کھول رہا ہے، اور جو جو اس کی خدائی کا انکار کر رہا ہے، جو مسلمان ایسا کر رہے ہیں، ان پر قحط مسلط کر رہا ہے، وہ بھوک میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ بدترین بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا باقاعدہ، یا رسول اللہ جب ایسا دور آ جائے کہ جب دجال یہ سب کچھ کر رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ سرکار دو عالم نے جواب دیا، فرمایا اس دور میں تم شام کی طرف ہجرت کر جانا۔ یہ بھی کہا کہ اس دور میں شام کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ایسا ہی ہوگا جیسے میرے دور میں مدینہ ہجرت کرنے کا ثواب ہوگا۔ اس سطح کی بات کی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز اپنے دین کو نہ چھوڑنا اس وقت بھی۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم فاقوں سے مرنے لگے تو پھر کیا کریں، کیا حکم ہوگا؟ فرمایا تسبیح کرنا، تقدیس کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر کہنا، یہی تمہاری خوراک ہوگی۔ لیکن ایسی بھوک کی کیفیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح جاری، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا منظر بتایا جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے، صحیح احادیث میں ہے سب کچھ کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ادھر یہ اہل ایمان کا کیمپ ہے ایک طرف، اور اہل دجال کا کیمپ ہے، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں۔ اور بظاہر کون زیادہ خوش و خرم ہے؟ اہل دجال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل ایمان بھوک سے مر رہے ہیں، قحط ہو رہا ہے، تباہ حال ہے وہ۔ اور اہل دجال کا کیا عالم ہے؟ اور دجال کا کیا عالم ہے؟ بھئی دجال کا یہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کس انداز سے ایک کے بعد ایک شہر، ملک، گاؤں، گلی بستی فتح کرتا چلا جائے گا، سوائے مکے اور مدینے کے۔ اب آپ آج اور سنیے کہ وہ کیا کر رہا ہوگا، جانتے ہیں اور کیا کر رہا ہوگا؟ وہ ایسے بادلوں کی رفتار سے، ایسے بادلوں کی رفتار سے جن کے پیچھے تیز ہوائیں لگی ہوں گی، وہ پوری دنیا تک رسائی حاصل کرتا چلا جائے گا، اتنی تیزی سے، اتنی تیزی سے، جیسے وہ بادل سفر کرتے ہیں جن کے پیچھے تیز ہوا ہوتی ہے، اتنی تیزی سے، اور اپنے اوپر ایمان کی دعوت دیتا چلا جائے گا۔ لیکن جو اہل ایمان ہوں گے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ ہوں، وہ دجال کے ماتھے پر، کل آپ سے کہتا ہوں اس کے ماتھے پر ایک تحریر ہوگی، کاف فے رے، کفر، کافر۔ اہل ایمان اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی اس تحریر کو پڑھ پائیں گے، وہ جان جائیں گے یہ دجال ہے، نہیں لائیں گے اس پر ایمان۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لیے چلتے ہیں آپ کو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچاؤ اور اس کی حفاظت کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ اب آپ یہ سنیے، آپ سوچئے اس ماحول میں دجال فتنہ، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آنے والا سب سے بڑا فتنہ، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے سرکار دو عالم بتا رہے ہیں کہ دجال آئے گا تب یہ ہوگا تب یہ ہوگا. اب صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں ایسے عالم میں اس سے بچاؤ کا اور اس سے حفاظت کا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اس دور میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت اس دور کے لیے. تو اب میں تو عالم نہیں ہوں لیکن میں یقیناً علماء کرام سے پوچھوں گا کہ جب اس عظیم ترین فتنے سے بچنے کے لیے سرکار دو عالم اس سورے کو نسخہ بتا رہے ہیں تو پھر دنیاوی مشکل میں تو یہ سورہ پھر آج کل کے حالات کے حساب سے بہت ریلیونٹ ہوگا. میں پوچھوں گا علماء کرام سے سوال. اور کہا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا اور کوشش کرنا کہ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں. یہ جملہ ذرا آپ یاد رکھیے گا کہ سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں کوشش کرنا پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ آگے اس واقعے میں کہانی میں ایک ربط آئے گا کہ پہاڑ پر کیا ہوگا. آپ سوچیے یہ سارے مطلب میں کبھی سوچتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس دنیا میں ہونا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے. یہ ساری جو منظر کشی ہے کوئی پہاڑ پر ہے، کوئی ملک گاؤں فتح کر رہا ہے، کوئی خوریزی کر رہا ہے، کوئی کسی کو کاٹ، مطلب یہ سارا کچھ ہونا ہے. تو اب ہوگا کیا کہ دجال کی ان کوششوں کے نتیجے میں دنیا کا ایک بڑا حصہ ہوگا جو کہ اس پر ایمان لے آئے گا. اس کا جو لشکر ہے جس کی تعداد کچھ روایات میں 70,000 کچھ روایات میں 7 ملین بتائی گئی ہے، 70 لاکھ عظیم الشان لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. فتوحات جاری ہوں گی، اہل ایمان پریشان ہوں گے. یہ سارا منظرنامہ بھی چل رہا ہے کہ ایک طرف دجال کا کیمپ ہے، ایک طرف اہل ایمان کا کیمپ ہے، وہ فتوحات کر رہے ہیں، پریشان ہیں. ایسے میں کیا ہوگا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس روایت سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، یہیں سے متصل ہے ایک اور بات. یہ سارا منظرنامہ دنیا میں جاری ہوگا، ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا. یہ وہ منظر ہوگا، یہ وہ موقع ہوگا جن کے بارے میں سنتے نا کہ وہ آئیں گے اس ماحول میں. یہاں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتیازی حیثیت حاصل ہے. کس اعتبار سے؟ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ بادشاہ، ذرا ذہن رکھیے گا چونکہ اب ہم بتا رہے ہیں کہ دجال یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو یہ بیک گراؤنڈ بڑا ضروری ہے کہ جب یہودیوں نے بلکہ بادشاہ وقت کے ذریعے ان کو صلیب پر چڑھوانے کی سزا دلوائی اپنے طور پہ، تو کیا ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی. قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا. احادیث صحیح کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے جب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا. ہمارے ہاں اس شخص کو دجال کہتے ہیں، اس شخص کو دجال کہتے ہیں، عیسائیت میں اس کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے پہلے دنیا میں واپسی پر عیسائی اور مسلمانوں دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ ہوگا. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے پہلے نزول کے بارے میں ہم تک جو روایات پہنچی ہیں ان کے مطابق ہوگا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی تشریف آوری اور دجال کے خروج کے بعد نازل ہوں گے. یہ وہ دور ہوگا جب پوری دنیا پر دجال کا دجالی نظام قائم ہو چکا ہوگا. بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان باقی بچیں گے. پوری دنیا دجال کو خدا مان چکی ہوگی. مسلمان قحط کا شکار ہوں گے. دنیا بھر سے ہجرتیں ہو رہی ہوں گی شام کے شہر دمشق کی طرف، کیونکہ سرکار دو عالم نے کہا تھا نا شام چلے جانا. اور پھر اچانک ایک دن وہ مسلمان ایک حیرت انگیز منظر دیکھیں گے. اور وہ حیرت انگیز منظر کیا ہوگا؟ اب آپ ذرا سوچئے تو صحیح وہ منظر. یہ سارے مسلمان سرکار دو عالم کی روایت کے مطابق، ان کے احکام کے مطابق اس روشنی میں دمشق میں جمع ہیں. دجال کی تباہ کاریاں جاری ہیں. اچانک مسلمان یہ منظر دیکھیں گے جب پوری دنیا اس کو خدا مان چکی ہے کہ دمشق کی
دمشق کی سفید مینارے والی مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے آسمان سے نازل ہو رہے ہوں گے۔ حلیے کے بارے میں بتایا گیا، کہا انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، خوبصورت لمبے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ وہ وقت چونکہ نماز کا وقت ہوگا، اس لیے وہ امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز کی امامت کریں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کردہ خاص مدد کے تحت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے عظیم لشکر کے خلاف روانہ ہوں گے۔ تو اب یہ پہلی مرتبہ باقی، ابھی دجال چیلنج ہو رہا ہے۔ وہ دجال کہ اب تک ایسا لگ رہا تھا کہ جس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، اب دجال یہاں سے چیلنج ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے عظیم لشکر کے خلاف روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیے عیسیٰ علیہ السلام یہاں روانہ ہو رہے ہیں، وہاں دجال کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی خوشبو عطا فرمائے گا کہ وہ مومنوں کے لیے تو خوشبو ہوگی، وہ دجال کے پیروکاروں کے لیے موت ہوگی۔ وہ خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر پہنچ سکتی ہے، اتنی دور تک وہ خوشبو پہنچے گی۔ بس یہ وہ وقت ہوگا جب ہر پتھر، ہر درخت خود عیسیٰ علیہ السلام کو بتائے گا کہ اس کے پیچھے دجالی چھپا ہے، کہ یہاں دجال کا ماننے والا چھپا ہے۔ یہاں تک کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر ملے گی، وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ یہ وہی دجال ہے جو کل تک لوگوں کو چن چن کر مار رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ملے گی، وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ ذہن میں رہے کہ اس کی رفتار کیسی تھی۔ اس کی رفتار ایسے بادلوں کی مانند ہے جن کو ہوا تیزی سے چلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام تو اس تک پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ دجال کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دجال کے سارے معاملے کا خاتمہ یہاں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ لیکن بات دجال کا تو قصہ تمام ہوا، قیامت کا قصہ تمام نہیں ہوا ہے۔ ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے، قیامت سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے۔ ویری انٹرسٹنگلی، اور آپ اس کو دیکھیے گا، جس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا، اس مقام کا نام بتایا گیا ہے اسی دنیا میں نا، مقام لد بتایا گیا ہے، LUD، لد۔ آپ جا کر ذرا وقت میں دیکھیے گا، اس کی باقاعدہ تصاویر ہیں لد کے مقام پر، جہاں پر آمنا سامنا ہوگا، جہاں وہ مارا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آج کل یہ ایک پہاڑی مقام ہے فلسطین، مطلب یعنی ایک کا آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پر ایک ایئرپورٹ موجود ہے اس وقت، آج یہاں وہاں پر۔ بہرحال دجال اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، دجال کے پیروکاروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حقیقی اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کچھ علامتی کچھ ایکشنز کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور علامتی طور پر باطل نظام کا خاتمہ کر دیں گے۔ دنیا میں اب صرف مسلمانوں کی عظیم الشان حکومت قائم ہو جائے گی۔ اب یہ دجال کا یہ سارا منظرنامہ اور دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، لیکن اس طرح میں نے عرض کیا اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، چونکہ سرکار دو عالم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں اس میں دجال کا تو بتایا ہے، جس کا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں۔ دجال کے قتل کے بعد جو عظیم ترین نشانی ہے وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یعنی ابھی تو یہ آپ بھول تو نہیں گئے نا، یہ تو ہونا ہے ابھی، یہ تو یاجوج ماجوج کا تو قصہ ہی نہیں آیا ابھی تک۔ اب یہ یاجوج ماجوج کیا ہے، وہ کیسے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے، وہ کہاں جائیں گے، وہ کیا کریں گے، ان کے آنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بریک کے بعد آ جائیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں